السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج 3 بڑے اہم سوالات ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک، پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں۔ IMF کو خط لکھا ہے، سائفر کیس کا حوالہ دیا گیا، اور پھر دہشت گردی کی جو سرگرمیاں اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وفاقی حکومت سے بھی اعلان کیا گیا کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ عارف الوی، پرائم منسٹر عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی چلایا جائے گا۔ اور یہ اس ریفرنس کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ جب قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، تو اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی، اور اس رولنگ کے بعد پرائم منسٹر نے ایڈوائز بھیجی تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی، اور اس وقت پریزیڈنٹ عارف الوی نے اسمبلی تحلیل کر کے ملک میں الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پھر ایک لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ رولنگ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور الیکشن روک دیے گئے تھے، اور پھر عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ججمنٹ دی ہے اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اور اس میں جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم معاملہ، ہم نے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ایک جیسے ہی مقدمات جو ہیں کہ وہ چاروں صوبوں کے اندر، اور خواتین بھی اس کے اندر کافی نشانہ بنائی گئیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر صنم جاوید جو لاہور سے مقدمات شروع ہوئے، اور پھر وہ میاں والی، سرگودا سے گجرانوالہ سے اسلام آباد سے بلوچستان ان کو لے جانا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر آج 14 ماہ کے بعد ان کو عارضی رہائی کا حکم دیا ہے، اور جمعرات کو تمام ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ تو یہ سارے امور ہوں گے، کچھ سیاسی صورتحال بھی ہوگی ملک کی جو ہم بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور اسلام آباد سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، کامیاب نہیں ہو سکے فارم 47 کے مطابق۔ ان کا کلیم ہے کہ فارم 45 کے مطابق یہ عوامی نمائندے ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسکائپ پہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی انجینئر قمر اسلام راجہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، راولپنڈی سے کامیاب ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں اسکائپ سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور عامر مغل صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی، وفاقی حکومت کا اعلان بھی دیکھ لیا، تو اب تو آپ کے جو یہ 41 ارکان ہیں جو آزاد ڈکلیئر کیے گئے تھے تو وہ تو ڈر جائیں گے کہ اچھا 2 ہفتے 3 ہفتے بعد تو آپ کی پارٹی بند ہو جانی ہے، تو ادھر جانے کی بجائے بہتر ہے حکومت کی طرف جائیں ہم۔ دیکھیں جی، میں تو اس پہ یہی تبصرہ کروں گا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا تحریک انصاف کے اوپر۔ ہمارے اوپر تو ویسے ہی غیر اعلانیہ پابندی ہے، جلسہ ہم نہیں کر سکتے، جلوس ہم نہیں نکال سکتے، بلہ ہم سے چھین لیا، ہمارے امیدواروں سے پیپر چھین لیے، ہمارے پروپوزر اسکینڈر اغوا کر لیے، ہمارے امیدوار اغوا کیے، ہمیں ڈیورنگ الیکشن کیمپین نہ کوئی ریلی نکالنے دی، نہ کوئی جلسہ کرنے دیا۔ تو پابندی تو ہمارے اوپر پہلے ہی ہے، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا آخری حربہ ہے، اور یہ بالکل جو ہے نا ان کا یہ سمجھیں کہ آخری ان کی چال ہے، اور یہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس جانا ہے، اور ان کے پاس کیا جواز ہے۔ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اس لیے اس کو 8 فروری کو عوام نے مینڈیٹ دیا، 2/3 اکثریت دی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ اس کو دن دہاڑے فارم 47 کے ساتھ لوٹ لیا گیا ہے۔ وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ لوٹتے ہیں AK-47 یعنی کلاشنکوف کے ذریعے، یہ پکے کے ڈاکو ہیں انہوں نے ہمارا مینڈیٹ لوٹ لیا ہے فارم 47 کے ذریعے۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ٹرائی بھی کر کے دیکھ لیں، آخری جو حربہ ہے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں۔ تحریک انصاف کا نہ ایک کارکن یہ اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، نہ ہمارے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ کتنے فارم آ چکے؟ رات گئے تک اطلاعات تھی کچھ 30-32 آپ کے ایفیڈیوٹ آ چکے تھے، تو کیا 41 سارے آ چکے ہیں، یا کچھ لوگ آپ کے ملک سے باہر بھی ہیں؟ تین لوگ ملک سے باہر ہیں، ایک کو اغوا کیا ہوا ہے، اور باقی آلموسٹ سارے آ چکے ہیں۔ جن کو اغوا کیا ہوا ہے وہ بھی اغوا ہونے سے پہلے 1 دن پہلے انہوں نے اپنا بیان الفی جو ہے وہ دیا ہوا ہے، وہ پارٹی کے پاس موجود ہے۔ آلموسٹ آپ کے سارے انٹیکٹ ہیں۔ میں ذرا 1 منٹ قادر مندوخیل صاحب کی طرف آتا ہوں، پھر جو ہے قمر اسلام صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ نون لیگ کا ایک نیریٹو پورا کا پورا پریس کانفرنس میں تو نظر آ چکا۔ پیپلز پارٹی مندوخیل صاحب کہاں کھڑی ہوگی اس ساری صورتحال کے اندر؟ ہمیں یاد ہے جب PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک دو پریس کانفرنس کی تھی، اور آلموسٹ اسی قسم کے سارے ایلیگیشنز تھے کہ PTI کے اوپر پابندی لگائی جائے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ سیاست کے اندر سیاسی میدان میں مقابلہ اچھا لگتا ہے، سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگانا اچھا نہیں ہے۔
تو اس وقت اب جو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اب آپ کی پارٹی کی کیا وہی پوزیشن ہوگی یا کوئی پوزیشن چینج ہوگی؟ دیکھیں اس سے پہلے جو پابندی کی جو اطلاعات آئی ہے اس وقت بھی میں نے مخالفت کی ہے، میرے پارٹی نے مخالفت کی ہے، آج بھی میں مخالفت کر رہا ہوں، ہمارے سینئر دوستوں نے بھی مخالفت کی ہے، چاہے رضا ربانی صاحب ہو، چاہے خورشید شاہ صاحب ہو، چاہے ناصر شاہ صاحب ہو، چاہے شرجیل میمن صاحب ہو۔ بات یہ ہے کہ یقیناً جو پی ٹی آئی کے جو جرم ہے یا انہوں نے جو پاکستان کو یا پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی جو اقدامات کیے وہ تو اس کو تو کوئی خوش آمدید نہیں کہتا ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں آج آپ کو کیوں یاد آ رہی ہے؟ آپ کو بوکھلاہٹ کا شکار ہو جب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جبکہ میں اس فیصلے کو بھی قانون اور آئین نہیں سمجھتا ہوں، وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ 23 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں بڑھ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پنجاب اسمبلی میں اگر ان کے سیٹیں بڑھ جائے تو پنجاب اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور جو آج اجلاس تھا تو بظاہر تو یہ کہا گیا کہ اجلاس ملتوی ہو گیا، لیکن اس کا اثرات اور ان کے فیصلے تو سامنے آ گئے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کی صورت میں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ تو میں پی ٹی آئی کو اس حوالے سے ماضی میں ان کو اپریشیٹ کیے، نہ آج مسلم لیگ نون کو اپریشیٹ کروں گا۔ ہم اس سیاسی جنگ جو نا سیاسی میدان میں لڑنا چاہیے، نہ تو ہمیں کسی کے گھروں کو چیک کر کے کسی کا نکاح نامہ چیک کرنا چاہیے، نہ کسی کو غدار کا لیبل دینا چاہیے، نہ کسی پارٹی پابندی لگانا چاہیے، اور بالفرض پابندی لگا بھی لے۔ اب اگر آپ تھوڑی 5 مہینے پہلے کی چلے جائے، جو سمبل پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا تو وہ پی ٹی آئی کو تو پھر بھی ووٹ پڑ گیا۔ تو اس طرح اگر آپ پی ٹی آئی پابندی لگا لے تو وہ سنی اتحاد کونسل یا کسی اور نام سے سامنے آ جائے گا، تو فرق کیا پڑے گا؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی فیصلے ہیں، حکومت کو اس سے دور ہونا چاہیے، میرا تو یہ کہنا ہے۔ اچھا قمر صاحب آپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں، پریس کانفرنس بڑی ڈیٹیل ہم نے سنی، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک جو بنیادی سوال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، ابھی قادر مندوخیل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو بنیادی حق تھا آپ کا، جو عوام کی نمائندگی کا، عوام نے جتنے ووٹ دیے آپ کے اتنے کینڈیڈیٹ اسمبلی میں آ گئے، نیشنل اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلیز کے اندر بھی، اور اس تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹ مل گئیں۔ اب یہ معاملہ جو آزاد ارکان آگے 80-90 آگے، اب ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، اگر آپ کو نہیں بھی ملتا تو کیا اتنا شدید ریاکشن ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے اپنی تو مینڈیٹ ڈسٹرب نہیں ہوا، آپ کو ایکسٹرا جو مل رہا تھا، جس کو کورٹ میں کچھ لوگوں نے بونس بھی کہا یا کوئی اور لفظ استعمال کیا، ہم وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے، لیکن بنیادی حق تو آپ کو اپنا مل گیا، اس کے اندر تو کوئی کٹوتی نہیں ہوئی، تو پھر اتنا ریاکشن کیوں ہوا کہ آپ معاملات کو آگے لے جانے کی بجائے یہ ساری سیاسی کشیدگی، تناؤ اور یہ زیادہ اشتعال انگیزی نہیں مزید پھیلے گی سوسائٹی میں؟ یہ پہلی بات تو یہ وہ لفظ جو آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے وہ شاید مال غنیمت اور اس ٹائپ کے لفظ استعمال کرتے تھے، لوٹ کا مال، قمر صاحب لوٹ کا مال۔ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس بونس میں یا اس مال غنیمت میں شریک تھیں، ہماری اتحادی جماعتیں بھی اور کچھ اپوزیشن کی جماعتیں۔ ایک تو وہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس سے لنک کرنا اس فیصلے سے، میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ جو انٹینٹ کا اظہار آج پریس کانفرنس میں کیا گیا، انٹینٹ کا ظاہر ہے ابھی حکومت کی جو کنسیڈرڈ یا کنسولیڈیٹڈ یا لیگلی اسپیکنگ اگر کہیں تو وہ تو آئے گا کیبنٹ میٹنگ کے بعد جب گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے گی، لیکن بہرحال حکومت کے کیبنٹ کے ایک رکن ہیں اور وہ وزیر اطلاعات نے کہ جو کابینہ کے معاملات کو ہی وزیر اطلاعات کے تھرو ہی انہی کی زبان سے بیان کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں آپ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی، کوئی فرق نہیں رہ گیا، کیبنٹ چلو فوری اپروو کرے گی، یا اگر ہاؤس میں بھی کوئی ایسی چیز لائی جاتی ہے وہ بعد کی باتیں، لیکن اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ لنک کرنا، چونکہ جس طرح مندوخیل صاحب نے کہا اور ویسے بھی فگرز بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، خطرہ بھی لاحق نہیں ہوگا حکومت کو عددی اکثریت کے حوالے سے، اکثریت جو ہے وہ کمفرٹیبل اکثریت ہے ہماری۔ ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے اور اس میں تمام اتحادی جماعتوں نے۔ اچھا ایک قمر صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اتحادی اگر پیس پارٹی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، یا اے این پی نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے، تو پھر تو آپ اسمبلی کے اندر آپ کی اکثریت بھی نہیں ہے، تو ایسی کیبنٹ جس کو ایوان کی اکثریت
اس فیصلے کی حد تک سپورٹ حاصل نہ ہو تو اس کی لیجیٹمیسی کے اوپر بڑا کویسچن ہوگا کہ وہ شاید صرف ایک جماعت کا ہے جس کے نمبر جو ہیں ابھی آپ کے 110 کے قریب ہیں شاید اسمبلی میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی پھر قانونی حیثیت کمزور ہو جائے گی اس فیصلے کی؟ آپ نے فرمایا, لیکن یہ بات ہم تب کرنے کے قابل ہوں گے ifs and buts پہ کسی سٹیٹمنٹ کا یا کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہوتا. میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میری جماعت سے مختلف اکثر اوقات لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن جماعت کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. بجٹ کے حوالے سے بہت سے ہماری پارلیمانی پارٹی کے دوستوں کی آراء مختلف تھیں, لیکن ظاہر ہے ملک ایک مشکل حالات میں تھا. پیپلز پارٹی کے دوستوں کی مختلف تھیں, لیکن پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے 100% اس بجٹ کو سپورٹ کیا. اسی طرح اتحادی جماعتیں جو بڑی اتحادی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, ان کا جب فیصلہ فارملی آئے گا آفٹر کسی میٹنگ ہوتی ہے یا قیادت کی طرف سے یا چیئرمین صاحب یا شریک چیئرمین صاحب کی طرف سے, تو پھر اس پہ بات ہو سکے گی کہ ویدر یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اس پہ کمنٹ کرنا یا کوئی ایسی بات کہنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا. ایگری, ٹھیک ہے. میں ریاست آزاد صاحب سے بھی اس پہ کومنٹ لے لوں, پھر میں آتے ہیں دوسرا جو آرٹیکل 6 کا معاملہ, اس پہ بھی آپ سے ذرا رائے لیتے ہیں. ریاست صاحب, آپ جو یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی کا معاملہ, ہم نے 70s میں نیشنل عوامی پارٹی پہ ایک بین لگا تھا, لیکن پھر وہ ANP کے نام سے آ گئی. PTI کے دور حکومت میں TLP کے اوپر جو ہے کہ کیبنٹ نے اپروول دی تھی, لیکن ریفرنس نہیں سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا, تو وہ کاروائی وہیں پہ رک گئی تھی. تو ایوب خان کے دور میں شاید اکراس دا بورڈ ساری جماعتوں کو پابندی لگائی, لیکن پھر وہ بھی وڈرا ہو گئی. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, سیاسی ماحول جو پاکستان میں آلریڈی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, سب سے پہلے میں تھوڑا سا لا بتا دوں. جو PPO ہے, پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002, اس کا سیکشن 15 ہے. اس کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی فارن فنڈڈ ہو, اینٹی ٹیررزم میں انوالو ہو, اور اس کے علاوہ سوورینٹی, پراسپیرٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن کرے گی, اور اس نوٹیفکیشن کو 15 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھیجے گی, اور سپریم کورٹ الٹیمیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کوئی ایسی ایویڈنس ہے, تو وہ اس کو یس میں آنسر کرے گی, اور اگر نہیں ہے تو وہ نو میں آنسر آ جائے گا. اور یہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤ, اس کے ساتھ ایک آرٹیکل اور بھی ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا جو 17 ہے, 72 جی, اس کے تحت آپ اس کو دیکھیں گے, اس کے اندر بھی یہ اس کا کرائٹیریا, اور الیکشن ایکٹ 2017 کا 212 بھی ہے. جی, 212 بھی ہے, بالکل یہ بات ہے. اب آ گیا اگلا سوال کہ سپریم کورٹ, اس کو آپ نے سوال کیا اگر ٹیک اپ کرتی ہے تو اس میں بھی تشریح کا معاملہ یا کیا ہے؟ یہ تو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سنتا ہے کہ کون سنتا ہے, یہ تو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو سپریم کورٹ کی ڈسکریشن ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. پریکٹس ایکٹ کی تناظر میں پوچھا تھا کہ شاید اس کے اندر یہ نہیں ہوگا, پروسیجر تو اس میں اپلائی نہیں کرے گا نا, اس لیے کہ وہ 184 آرٹیکل جو ہے نا, سب آرٹیکل 3 کے تحت اگر کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ آئے گا, اس میں پھر اپیل بھی ہے اور سارے معاملات ہیں. اور میرا بینگ ایک سیاسی ورکر کے, ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے آپ نے کہا پہلے نیب تھا, نیشنل عوامی پارٹی تھی, پھر وہ ANP ہو گئے. اگر آج PTI کو آپ بین, لیٹس سپوز فار دی سیک آف آرگومنٹ, تو کسی اور نام سے یہ آ جائیں گے, ITV پہ آ جائیں گے. میں وہی کہتا ہوں تو یہ TIP ہو جائے گا, ٹپ بن جائے گا. یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. سیاسی لوگوں کو سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن اس کو اب لوگ یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھ رہے ہیں, جوڑ کے ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے 3 دن پہلے PTI کے متعلق یہ کہا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی اور ہے. آج آپ اس کے خلاف بیٹھیں گے تو کیا ان کی رائے چینج ہو جائے گی؟ تیسری بات, انڈر آرٹیکل 189 سپریم کورٹ آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے. گورنمنٹ نے ریئیکشن شو کیا, بجائے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے آپ نے ریئیکٹیو ہو کے یہ ایک سٹیپ لے لیا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک ایسی لیجسلیشن اسمبلی میں آ جاتی ہے, جوائنٹ سیشن میں آ جاتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے منافی ہے, اس کو ہم عمل نہیں کرتے, اگر وہ فرض کیا میجورٹی آف دا پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ ووٹ کرتے ہیں اور اس کو قانون بنا دیتے ہیں,
سب سے پہلے تو مجھے بتائیں بھائی، پہلے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کے پاس امینڈمنٹ کرنے کی وہ کوانٹم آف ووٹ ہی نہیں ہے. نہیں کانسٹیٹیوشن نہیں کر رہے ہیں ہم، قانون سازی تو سمپل قانون سازی میجارٹی کے لیے سے اگر وہ کرتے، اچھا قانون سازی کے لیے بھی کرتے ہیں تو کہاں لکھا ہے؟ ایک چیز مجھے ایک پریسیڈنٹ بتا دیں، کوئی ججمنٹ مجھے ریفر کر دیں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ فرسٹیٹ کر دیں. آپ ایسا کر رہے جیسے ابھی آپ نے، اگر لیٹس سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، جیسے الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ سیٹیں کو وہ دیں اور آپ نہیں کرتے، تو یہ کنٹمپٹ ہے سپریم کورٹ کو اس فیصلے کی. ایک یہ بھی اس کا ریپرکشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جا سکتا ہے، سپریم کورٹ جا سکتا ہے، ہائی کورٹ جا سکتا ہے، چونکہ یہ تو اس کا مینڈیٹ ہے. اور تیسری بات آپ نے ریویو کی بات کی، ریویو میں اگر جاتے تو ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے تو وہ ریویو ہو سکتی. جو ریزنز آف دی ڈیسیژن ہے وہ 190 کے اینگل پہ جا کے، کیونکہ وہی بینچ ہوگا، وہی ججز ہوں گے، وہی کونسل ہوگا، تو کیا وہ اس کو ہٹا دیں گے؟ اس میں صرف ریویو کا مطلب ہے کہ اسی چیز کو دوبارہ دیکھنا ہے، انہی لوگوں نے دیکھنا ہے. اس میں ہے کہ جی سلمان کی جگہ پہ سلمان لکھ دیا گیا، 5000 کی جگہ پہ 5 لاکھ لکھ دیا، اس کو تو وہ ریویو کر سکتے ہیں اور کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریزنز آف دی ڈیسیژن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. وہ امید تو لکھنی چاہیے کہ ممکن ہے 8-5 کی جگہ جو ہے کہ وہ 7-6 ہو جائے یا 6-7 ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9-4 بھی ہو سکتا ہے. ایک پریڈکٹ اور کر دوں، پتہ نہیں میرے بھائی ہیں سارے جو ایڈوائس بھی کر رہے ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں، حکومت کو بالکل ریویو فائل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بجائے وہاں پہ نون لیگ کر رہی ہے. وہی میں مطلب آپ یہی کہوں گا نا، اگر وہ جا رہے ہیں نا تو یہ میرے لفظ یاد رکھنا، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس میں سبکی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا عامر مغل صاحب جو ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے کہ آپ کے چیئرمین پارٹی کے اوپر بھی اور صدر مملکت کے اوپر، ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بھی لگ رہا ہے، اور آپ جس بنیاد کے اوپر دیکھیں نا، آپ بھی کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر نے آئین کی وائلیشن کی، آئین الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائے، یا باقی جتنے بھی آپ کے ساری ڈیمانڈز ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور یہ 3 صاحب جو ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے بھی روکا، فرسٹریٹ کیا اس پروسیس کو، تو لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ پھر دیکھیں جی، سب سے پہلے تو انجینئر صاحب نے جو کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گی، اور جو ان کے بیانات ہیں میں ان کو سیریس نہیں لیتا، جس طرح انہوں نے بجٹ کے وقت بھی بیانات دیے تھے لیکن پھر ہمارا ساتھ دیا تھا. تو بیسیکلی انجینئر صاحب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں فارم 47 کے ذریعے دونوں پارٹیوں کو آپس میں جوڑا ہے، تو جب ہم یہ کوئی اس طرح کا کوئی موومنٹ کریں گے تحریک انصاف کو بین کرنے کی، تو وہ ان کو راضی کر لیں گے. اور ویسے بھی نہ راضی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی تحریک انصاف کی طرح کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور پھر اس پہ بڑا زور دیا تھا، تو ایک راؤ انوار نے پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے 90 دن کے اندر جو ہے وہ آئین کی مطابق جو الیکشن ہے اس کا مطالبے سے دستبردار بھی ہو گئی تھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو مندوخیل صاحب کے جذبات ہیں، یا جو رضا ربانی صاحب کے جذبات ہیں، یا خورشید شاہ صاحب کے جذبات ہیں، یہ ان سے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں آ جائے گی کہ یہ بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ساتھ دینے کے مجبور ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی ایک دفعہ جو ہے کہ وہ باقاعدہ اپنا پریکٹیکلی عمل دکھا چکی ہے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے، مخالفت کر کے روکا تھا، ورنہ تو اس وقت بھی نون لیگ بڑی تیار تھی. نہیں، میرا پھر ریکویسٹ اپنی جگہ ہے کہ جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے حکومت دی ہے انہوں نے ایک آدھی پریس کانفرنس کروانی ہے راؤ انوار سے یا اس ٹائپ کے کسی بندے سے، تو اللہ کرے کہ یہ اس کو برداشت کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح 90 دن کے مطالبے سے انتخابات کے دستبردار ہو گئے تھے، تو یہ اس سے بھی نہ ہو جائیں. ہم تو کہتے ہیں یہ خوشائن بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں. اب آپ نے بات کی آرٹیکل 6 کی، جی تو وہ تو وقت نے ثابت کر دیا. سب سے پہلی تو بات ہے قانون کیا ہے، یہ تو آپ کو ریاستاری اعزاز صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی. اب اس کی انٹرپریٹیشن تو خیر سپریم کورٹ نے اس وقت کی تھی کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور جو اس کی اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی تھی، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ رولنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن قاسم سوری کی وہ جو رولنگ تھی وہ جس ریزن پہ انہوں نے دی تھی،
آج تو میرے خیال میں وہ ریزن پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکی ہے سائفر کہ نہیں سر ہاں وہی نا سائفر آیا تھا اور اس میں اس میں امریکن جو ہے وہ دخل اندازی شامل تھی، ان کے کہنے پہ یہ کیا گیا. یہ تو اب ساری باتیں سب کے سامنے آ چکی ہیں سر. تو میرے خیال میں یہ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی یا نون لیگ کی یہ بھی ضائع جائے گی. نہیں ہوگی. ذرا بریک لیتے ہیں تو پھر اس پہ قادر بندوخیل ہم لیں گے ذرا، اور قمر اسلام صاحب راجہ صاحب جو نون لیگ کے نمائندگی کریں ان سے بھی ذرا آرٹیکل 6 کے حوالے سے، آرٹیکل 5 کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہم کر رہے ہیں پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ حالات جو ہے کہ وہ سیاسی بھی، قانونی بھی، آئینی بھی روز بدل رہے ہیں. روز بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی، آرٹیکل 6 لگانے کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. قمر اسلام راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ہیں. راجہ صاحب یہ ایک چیز آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی ہے سابق صدر کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. اس وقت انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ جو ہے دیا تھا کہ ایک سائفر آیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، پیغام آج تک کوئی نام نہیں لیتا کہ پیغام کس کے نام تھا، کہ حکومت کو بدلیں ورنہ ہم جو ہے کہ پاکستان سے سختی سے نپٹیں گے. اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سائفر بھیجا گیا تھا کہ اس پہ کمیشن بنائے، تحقیقات کریں. کیس بھی چلا، سزا بھی ہوئی، عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو بری بھی ہو گئے ہائی کورٹ سے. تو یہ سارا معاملہ اگر آرٹیکل 6 میں یہ کھلا تو اس کے ساتھ تو پھر آرٹیکل 5 سے جڑا ہوا سائفر بھی شاید دوبارہ کھل جائے، اس پہ کوئی کمیشن بن جائے تو معاملہ ادھر کی بجائے کہیں اور نہ چلا جائے. آرٹیکل 6 کا 6 تو بڑا کہ آئین کو کوئی سسپینڈ کرے گا، آئین کو جو ہے اس کی ہیلڈ ان اوبینس کرے گا یا کسی جگہ بھی آئین کو نیگیٹ کرے گا تو اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. اور یہ تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں وہ آرٹیکل 6 کے متعلق ججمنٹ نہیں تھی، وہ اس قومی اسمبلی کے اس فلور پہ جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق ججمنٹ تھی جو الٹیمیٹلی اسمبلی ٹوٹنے پہ منتج ہوا تھا. اس پہ سپریم کورٹ کی بڑی واضح رائے آ بھی چکی ہے اور وہ بیسیکلی اس موقع کو بخشتی ہے کہ آرٹیکل 6 اس وقت آئین کی بالکل جو ہے وہ اس کو آئین کو وائلیٹ کیا گیا تھا. اور اسی پہ جو وزیر اطلاعات صاحب نے پریس کانفرنس کی ایک بات، دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، تو اس کو اگر ساتھ ملا کے پڑھ لیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا میں اور اس کے بعد یا ان چند دنوں کی بات کر رہا ہوں یا اس کے بعد بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح ریاست پاکستان کی ویری ایگزسٹنس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح غیر ممالک سے فنڈنگ کے لے کے اور اس پہ جو معاملات کیے گئے. میں زیادہ تفصیل کیونکہ وقت کم ہے میں نہیں کروں گا، لیکن میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پہلے بھی ریفرنس دائر ہوئے، خود پی ٹی آئی کے دور میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ریفرنس جو ہے اس بنانے ٹی ایل پی کا ہوا تھا، مطلب کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا تھا، نوٹیفیکیشن ہوا تھا لیکن ریفرنس فائل نہیں ہوا پھر سپریم کورٹ میں. ابھی تک تو ہم کیبنٹ کے ڈیسیژن اور نوٹیفیکیشن پیچھے نا، بالکل وہی تو کورٹ کیا جا سکتا ہے. تو جب ہماری طرف سے فائل ہوگا تو پھر ہم اس ڈفرنس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ وہاں پہ خالی نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور یہاں پہ فائل ہو گیا. مطلب یہ عوام کو امید رکھنی چاہیے کہ صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اس پہ قائم ہوں کہ ابھی تک تو آپ کوٹ کر سکتے ایگزام. صحیح بات ہے. میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا تو اس لیے، لیکن بنیادی نقطہ کیا ہے کہ بنیادی نقطہ سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ ہے. ریاست علی آزاد صاحب کا ماشاءاللہ قانون کا بہت تجربہ ہے. میں ایک لے مین کی حیثیت سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ چونکہ عدالتوں کا کام آئین کی یا قانون کی تشریح کرنا ہے، تو قانون کی اگر وہ تشریح کر رہے ہوں اور پارلیمنٹ اس قانون کو الیبوریٹ کر کے، یہ جو ابھی آپ نے سیشن کا حوالہ دیا، کوئی ایسا ابھی پروگرام تو نہیں بنا، لیکن ایک ازمپشن پہ آپ نے بات کی تو اس پہ میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ اس کسی معاملے پہ اپنی واضح رائے دے اور اس ایمبیگوٹی کو دور کر دے تو پھر یہ پریسیڈنس نہیں ہے، کہیں ضرورت نہیں پیش نہیں. لیکن باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پریسیڈنس موجود ہے. جی ایچ کیو پہ حملے کی پریسیڈنس موجود تھی. اچھا یہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ان کا سٹیٹمنٹ تھا جو نا میں نے بات کی ازمپشن پہ نہیں، وہ جو پارلیمان کے فورم کے اوپر پیش کر کے، اور ان کا یہ بیان تھا. ابھی تک ازمپشن ہے لیکن ویری ٹرو ازمپشن ہے. یعنی اگر پارلیمنٹ آ جائے کسی چیز کی کلیریفیکیشن پہ تو جو تشریح کرنے والا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے نا، جو بنانے والا ہے وہ آگے آ جاتا ہے. بالکل. میں ذرا مندوخیل صاحب دو چیزیں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے
آپ کی ہوگی. اور پھر دوسرا جو ہے کہ یہ جو پارلیمان میں قرارداد یا لیجسلیشن جو بھی اس سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے اگر کچھ آتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کی پوزیشن کیا ہوں گی دو معاملات پہ؟ ابھی کوئی چیز آئی نہیں ہے، آپ کو ہماری رائے پہلے پوچھ رہے ہو میرے نہیں مطلب آپ ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے نا جیسے بھی آپ سب کی ہماری. میں یہاں قمر اسلام صاحب کے ساتھ متفق ہوں ٹھیک کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، سپریم کورٹ کا کام قانون سازی کرنا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں بھی اسی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 239 کے اختیارات جنرل مشرف کو دیے کہ آپ اس میں قانون سازی کر لے، اور 3 سال بھی دے دیے تھے ان کو. پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا سپریم کورٹ کو بھی. اور اس حوالے سے میں اس وقت بھی جب اسمبلی میں تھا، پچھلے اسمبلی میں، اس وقت بھی میں بار بار یہ نعرہ بھی لگا رہا تھا جاگ پارلیمنٹ جاگ. میں اس وقت بھی یہ جاگ پارلیمنٹ جاگ کر رہا تھا. اور پھر وہ توہین پارلیمنٹ کا بل بھی پیش ہوا، اس میں بھی میری کافی کاوش شامل ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ ایک لکیر کھینچ لینا چاہیے کہ آخر اس ملک کی قانون سازی کرتا کون ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری کمیٹی کا، جہاں پورا پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی میں نے ہدایت اور ریکمنڈیشن دی ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج نے اڑا کے پھینک دیا ہے. جبکہ آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کے کسی قانون سازی میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو میرا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی ونس فار آل جو نا ایک لکیر کھینچنا چاہیے کہ آخر یہ اختیارات سپریم کورٹ یا کسی سنگل جج کے پاس ہے یا پارلیمنٹ کے پاس ہے. یہ فائدہ کل کا پی ٹی آئی کو بھی ہوگا اور ہر جماعت کو ہوگا جو حکمران میں آئیں گے. اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے تو اس بات پہ بھی ریاست صاحب کی موجودگی میں بات کروں، بار بار یہ چیز کروں، مجھے تو یہ ہائی کورٹ کے ججز کے اپارٹمنٹ پہ پہلے دن سے اعتراض تھا اور میں نے بل پیش کیے قومی اسمبلی میں، مگر پی ٹی آئی نے اپریشیٹ کیے، نون لیگ نے اپریشیٹ کیے، مگر پاس دونوں پارٹیوں نے نہیں ہونے دیے، ٹالتے رہے. تو اگر اسی طرح آپ چاچے مامے بانجے بتیجے جو نا آپ اپوائنٹ کریں گے تو پھر آپ بھگتے بھی رہو. یہ بتائیں کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو کارروائی کا بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس پہ، اور یہ دائرہ اگر وسیع ہوتا ہے تو وسیع بھی ہونا چاہیے یا اسپیسیفکلی ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھ رہے جہاں قاسم سوری صاحب نے اسمبلی توڑا اور اسمبلی کے گیٹ سے ہم نکلے بھی نہیں تھے کہ صدر عارف الوی صاحب نے اس کو اپروو بھی کر لیا ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے، آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ریزرو سیٹ کو اور اس فیصلے کو روکنے کے لیے یہ پی ٹی آئی پابندی لگا رہی، تو اس وقت پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے اسمبلی توڑ دی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا، ریاست صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے 5 رکنی بینچ نے باقاعدہ اس کو آئین شکن قرار دیا گیا کہ یہ آئین شکن ہے جو اسمبلی توڑا گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، ویسے میں یہ کہوں گا، اس چیز کی میں حمایت نہیں کروں گا کہ اس ملک میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. 2 منٹ میں کسی کو جو ہے نا وہ اسلام سے خارج کرنا اور کسی کو غدار ٹھہرانا، یہ اسلام کی سرٹیفکیٹ بانٹنا اور یہ غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹنا، میرا خیال میں اس کو بند کرنا چاہیے. یہ جو 70 سال سے فیکٹریاں کھلی ہیں، ریاست صاحب آپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ فیکٹریاں جو ہیں کہ کوئی یہ گرو بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی دوسری انڈسٹری کو گرو ہونا چاہیے، ان انڈسٹری کو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ذرا یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اگر وہ جس بنیاد کے اوپر آرٹیکل 5 کا سہارا لیا تھا سوری صاحب نے، ٹھیک ہے غلط ہے، وہ سائفر تو موجود ہے، اگر وہ ساری چیزیں کھلتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا، یا صرف جو ہے اسپیسیفکلی اگر گورنمنٹ ادھر لے کے جاتی ہے نون معاملے کو؟ اس کوسچن کو آنسر کرنے سے پہلے مندو خیل صاحب کی ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے، میں بھی ان سے ایگری ہوں. جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے نا، دیکھیں یہ جو رشتہ داریوں کے بنیاد پہ ججز کی تعیناتی، میں بالکل اس کے خلاف ہوں. چیمبرز کی بنیاد پہ کسی کی، یس، اس کے میں خلاف ہوں. مندو خیل صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور یہ ہماری تمام وکلا برادری اس کی ڈیمانڈ کرتی، چونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو میرٹ پہ آنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ کمپٹنٹ ہیں، دے آر ایلیجیبل ٹو بیکم اے جج آف ہائی کورٹ، تو وہ رہ جاتے ہیں. اب آ گیا آپ کا اسپیسیفک کوشچن. دیکھیے آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ کیسے یہ جو سوری نے وہ دی تھی، رولنگ دی تھی. اب میری ذاتی رائے میں اگر انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن یا قانونی غلطی
اس کی بنیاد پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 6 کی پری ریکوزیشنز ہیں کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو یس اس کے اندر کوئی ہائفن کوما فل سٹاپ پارٹیکل پورا ہول پارٹ آف کانسٹیٹیوشن سب ورڈ کرے ایبروگیٹ کرے ایبجینس میں رکھے سسپینڈ کر دے تو پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے. پھر اس موو کے پیچھے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ پہلے آ گئی انٹرم گورنمنٹ, آپ نے یہ موو نہیں کیا, پھر آپ کی آگے موجودہ گورنمنٹ آپ نے موو نہیں کیا. لوگ اس کا یہ تاثر لیں گے کہ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے تو اب you have been left with no other option to compete the situation, so now you are taking the plea and defense of article 6. تو میری ذاتی رائے میں یہ ان حالات اور سرکمسٹانسز میں مندوخیل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. اس ملک کا یہ قومی کھیل بن گیا ہے کسی کو غدار کہنا, اس ملک کا قومی کھیل بن گیا ہے کسی کو کافر قرار دینا, اس ملک کا قومی کھیل بن گیا ہے کسی کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ورکرز ہیں, آج کچھ اقتدار میں کچھ اپوزیشن میں, کل وہ اقتدار میں ہوگا یہ اپوزیشن میں ہوگا. تو اس ملک کے یہ جو سیاست ہے نا اس کو بڑا نیٹ اینڈ کلین اور اصولوں کی بنیاد پہ لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ آپ بلیم گیم کریں ایک دوسرے کے خلاف. سیاستدانوں کو پوری قوم دیکھتی ہے. میں معذرت کے ساتھ ان کو ہمیشہ ایک ایسا چہرہ دکھانا ہے سیاستدانوں کا کہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, آپ الیکٹڈ نمائندے ہو, آپ باقی جو ایلیویٹ ہوتے ہیں یا کسی پوسٹ پہ آتے ہیں ان سے آپ کی زیادہ امپورٹنس ہے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو, آپ نے قانون سازی کرنی, آپ قانون بنانے والے لوگ ہیں, تو لوگوں کو آپ کا چہرہ بھی پازیٹیو جانا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی بنائی ہوئی لیجسلیشن جو ہے اس کو یہ سمجھیں کہ وہ گڈ فیتھ میں بنائی گئی ہے, فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک بنائی جا رہی ہے, نہ کہ آپ دیکھیں آپ لیجسلیشن کریں, آپ بجائے کہ ایک دوسرے کو ٹھوکنے کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں, آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں, آپ ریفرنس فائل کر رہے ہیں نہیں فائل کر رہے ہیں, یہ چیزیں مناسب ہی نہیں ہے. اور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں ہمیشہ اٹھاتی ہیں. آف کورس دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس سوچ کو پروموٹ کیا. میں کہتا ہوں وہ بالکل ریئل پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کا سپورٹ کیا جو کانسٹیٹیوشنل, انہوں نے کبھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کیا, آج بھی وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے. مغل صاحب ایک بڑا اہم معاملہ جو آپ شاید کچھ رسپانس بھی کرنا چاہ رہے تھے مندوخیل صاحب یا قمر صاحب کو کیجئے گا. یہ آپ خود جو ہے کہ ہر ہفتے جو ہے کہ سیر کر کے آتے ہیں, سرکاری مہمان بن کے آتے ہیں, تو یہ ابھی کچھ بہتری سی ہمیں نظر آئی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر کہ لوور جوڈیشری کے اندر بھی ایٹ لیسٹ جو ہے کہ قانون اور آئین کو دیکھا جا رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہوپ آف ریلیف جو ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے آپ کی جماعت میں بھی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارا جو عدلیہ اب ہماری کھڑی ہو رہی ہے, اب ہماری سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے بعد اب جو ہماری لوئر جوڈیشری بھی کھڑی ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پاکستان کے حالات جو پچھلے 2 سال سے پاکستان میں قانون آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائی نے ابھی کہا جی کہ آرٹیکل 6 میں لگنے میں جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے, تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. تو میں اپنے محترم بھائی سے سوال کروں گا, اسی 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا بھی آئینی ہے, اور اگر نہ کروایا گیا تو یہ بھی غیر آئینی ہے, اور آپ لوگ اس 90 دن کے الیکشنوں کو آپ کو 200-250 دنوں پہ لے گئے, تو اس پہ آرٹیکل 6 کون لگائے گا؟ وہ بھی تو آئین کی وائلیشن ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی تھا, اور وہی بینچ تھا جس نے وہ آرڈر پاس کیا تھا رولنگ کے خلاف. اسی بینچ نے جب یہ دیا آرڈر تو اس کے خلاف کس حد تک نہیں گئے آپ کے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ. اور اس کے بعد آپ نے دونوں نے, قادر مندوخیل صاحب نے اور انجینئر قمر اسلام صاحب نے کہا 9 مئی کے واقعات. تو بھائی 9 مئی کے جو واقعات ہیں, تحریک انصاف فرسٹ ڈے سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا, جو کچھ GHQ میں ہوا, یا کسی بھی سرکاری یا فوجی تنصیبات کے سامنے ہوا, تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے, اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے کہ وہ اس دن جو واقعات ہوئے تھے ان کا ذمہ دار کون ہے. یا تو تحریک انصاف نے ان کی کبھی مذمت نہ کی ہو, عمران خان نے کبھی ان کی مذمت نہ کی ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مدعی بھی خود بن جائیں, منصف بھی خود بن جائیں, اس کے بعد جلاد بھی خود بن جائیں. آپ نے ایک تحریک انصاف پہ الزام لگایا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف فیصلہ بھی آپ خود کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں مجرم ہے, اور اس کے بعد جلاد بھی آپ خود بن رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف پہ اس واقعے کی بنیاد پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے. ایک اور آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی اس کا حق ہے, اور
سپریم کورٹ صرف اس کی تشریح کر سکتی ہے. اس پہ کوئی قانونی رائے تو تھوڑی سی دی بھی ہے آزاد صاحب نے اور مزید بھی یہی دے سکتے ہیں. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ ہر اس آپ کی جو امینڈمنٹ آپ کریں گے اس پہ آپ سے پوچھ سکتی ہے جس میں اس کو آپ کی بدنیتی نظر آئے گی, جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نظر آئے گی, اس پہ وہ بالکل پارلیمنٹ کی قانون سازی پہ آپ سے سوال کر سکتی ہے. اور بالخصوص وہ پارلیمنٹ جو بنی ڈکیتی کی بنیاد پہ ہے, جو بنی مینڈیٹ لوٹ کے ہے. انجینئر قمر اسلام صاحب تو جا کے پوچھے کرنل اجمل صاحب سے, یہ تیسرے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. الیکشن تو جیتے تھے کرنل اجمل صاحب, دوسرے نمبر پہ آئے تھے چودھری نثار صاحب, اور انہوں نے جتوا دیا فارم 47 پہ انجینئر قمر اسلام صاحب کو. تو جب آپ جیسے لوگ جا کے قومی اسمبلی میں ہمارے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا یا تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں گے تو ہمارا آپ سے سوال تو بنے گا, بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ پارلیمنٹ کس طرح کی. یہ مندوخیل صاحب کی جو پارٹی ہے انہوں نے بھی فارم 47 پہ یہ ملتان سے 3 سیٹیں لی, تینوں بھائیوں کو جتوا دیا. ادھر پنڈی سے 1 سیٹ لی گجر خان سے, وہ بھی فارم 47 پہ انہوں نے ان کو جتوا دیا. تو آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ آپ جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ کیا عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں یا آپ ڈنڈے کے زور پہ اور دن دہاڑے آپ ہماری سیٹیں لوٹ کے آئے ہوئے ہیں. قمر صاحب بڑا ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی ہیں, تو قمر صاحب ایک تو کوئکلی رسپانس ضرور کیجیے گا مغل صاحب کو. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو 270(b) کی امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ 2008 کے الیکشن جو محترمہ کی شہادت کی وجہ سے 40 دن لیٹ ہوئے تھے, اس کو لیگل کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے ہوئی تھی. تو جو ابھی پنجاب کے پی میں لیٹ ہوئے اس کو بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی قمر صاحب آپ مرضی کا سوال نہ کریں, پہلے مجھے جواب دینے دیں. نہیں میں نے کہا اس کو پوچھیں ان پہ کوئی الہام ہوا ہے, ان پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے جو یہ فلاں گجر خان سے یہ ہو گیا اور فلاں جگہ سے یہ ہو گیا. میاں اپنی سیٹ کا آپ اپنا مقدمہ لڑیں وہاں پر, ایک بات. دوسرا انہوں نے جو جوڈیشری کا شکریہ ادا کیا ہے یہ کس خوشی میں کیا ہے کہ ہم جوڈیشری کا شکریہ, جوڈیشری نے ہمیں انصاف دیا ہے بھائی, اس لیے کیا ہے. شکریہ تو فیور کا ادا کیا جاتا ہے, نہیں انصاف کا کیا جاتا ہے بھائی. اس دور میں جب بندوق کی زور پہ سننے میرا معافی چاہتا ہوں انجینئر صاحب, بس صرف ایک منٹ مجھے دیں گے. جب آپ ججز کے بہنوئیوں کو اغوا کریں, ان کے والد کو اغوا کریں, ان کے گھروں میں کیمرے لگائیں, اس کے باوجود ججز ہمیں انصاف دیں تو ہم شکریہ بھی ادا نہ کریں ان کا. اتنے بڑے ظلم و ستم کے باوجود ججز ہمیں انصاف دے رہے ہیں, شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. کمپلیٹ کر لیں. اب آپ کمپلیٹ کریں, معافی چاہتا ہوں آپ سے. کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بیسک ایتھکس ہونے چاہیے. اگر جب آپ آئندہ سے جب کسی کو بلائیں اسے سمجھا دیں کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ چور کہنا, فلاں ڈاکو کیا, میری ڈکیتی. بھئی پارلیمنٹ کی سپرمیسی سپریم ہے, اور جسے تکلیف ہوتی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی سے وہ پھر پارلیمنٹ کا امیدوار نہ بنے. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو سب کو ماننا پڑے گا, اور جب پارلیمنٹ کو کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ نقطہ ابتدائی ہے جو جمہوریت کا بنیادی نقطہ ہے. تو اس لیے یہ پلیز ذرا جو بھی ممبرز آیا کریں انہیں بتا دیا کریں کہ اس سے پہلے بھی ہم مندوخیل صاحب دیگر لوگ ہم پروگرام میں مباحثے کرتے بھی رہے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں. اچھا مندوخیل صاحب ایک چیز آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ریفرنس اسی میں ہے کہ محترمہ جب شہید علی اس دن غالباً الیکشن لیٹ ہوا تھا تو اس وقت آئین میں 270(b) کی امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کی توثیق کرنے کے لیے, کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے. تو جو کے پی اور پنجاب میں ہوا, اگر ابھی یہ اسمبلی اس کو کور نہیں دے سکتی تو یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن یا جس کی اشارہ جو ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں جی اس میں بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, تو اس طرف بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ کافر کے فتوے اور یہ غداری کے فتوے سے ہمیں دور رہنا چاہیے. صحیح. مجھ سے زیادہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں, مجھ سے زیادہ وہاں وزیرستان میں بیٹھا ہوا ایک جو شاعر ابھی قتل ہوا گلمن وزیر, وہ مجھ سے زیادہ محب وطن اور پاکستانی ہے. صحیح بات. ایک جنوبی پنجاب میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. پشاور میں جو بیٹا ہے, یہ سارے ڈرامے ہمیں بند کرنے چاہیے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہمیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس طرح یہ غداری اور اسلام کے ٹھیکیداری والا یہ ڈرامے بہت ہو گئے 77 سال میں. دوسرا جو مغل صاحب فرما رہے تھے پیپلز پارٹی کے ملتان کے حوالے سے, یوسف رضا گیلانی صاحب جیتا تھا 180 ووٹوں سے, جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو 326 ووٹ ہو گئے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے استعفیٰ دیا سینٹ میں چلے گئے تو اس کا بیٹا قاسم گیلانی
35,000 वोटों से जीता। लाइन मुझे मुगुस्सा फॉर्म 45 दिखा दे अपना। नंबर एक बात, मैं जिस हल्के में बैठा हूँ यहाँ पे मुखबर खास मुस्तफा कमाल साहब को 7वें नंबर पे था, 7वें नंबर से उठा के पहले नंबर पे रखा। आज भी से कोर्ट में केस लगा हुआ था और मेरे पास सामने बंडल पड़े हुए, स्टैंप लगे हुए वोटों का। मेरी एडवोकेसी तो खुद कर रही है। 4 महीने हो गए मेरे दरखास्त पे ना हाँ करें ना करें। सवाल ये है, ये जो आप छोटी छोटी बातों पे आर्टिकल 6 और ये सारी चीज, मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह करके खुद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था तारीख देना, नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और फिर ये जो शुक्रिया अदा करे सुप्रीम कोर्ट, क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा याफ्ता शख्स पाकिस्तान के 77 साल तारीख में वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब नहीं हुआ जहां जरूरत नहीं थी? क्या पीटीआई के सरबराह ने, इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज नहीं किया था? क्या पीटीआई के तमाम वकीलान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद जाहिर नहीं किए? तो ये आप जजों को प्रेशराइज करना, जजों को फैमिली को हरासा करना, सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज करना और फिर प्रेशर में अपना फैसला लेना, तो अगवा करना, उनके वालिदैन को उठाना, करंट लगाना, उनके घरों में कैमरे लगाना, इसकी भी मजम्मत करें। सारा बंद होना चाहिए, बिल्कुल वो उसकी करते भी रहे। आखिरी अगर एक आप मुझे एक 30 सेकंड में कर लें, मैं कर लेता हूँ। इन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट के खिलाफ कोई जो कानून पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई बयान नहीं दे सकती। मैं 2 प्रेसिडेंट इनके सामने रखता हूँ। एक मिलिट्री कोर्ट का, जब पेशावर का वाकया हुआ तो APS का, तो उसके बाद जो आईनी तरमीम हुई तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में गई, अगरचे वो अकलीती फैसला था, लेकिन काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं इस अमेंडमेंट को नहीं मानता हूँ। लेकिन जो एक्सेप्ट हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो आपकी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, चूंकि वो मेला फाइडी था, बदनीति की बुनियाद पे था कि इसका इतलाक माजी से होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून के उस हिस्से को तस्लीम नहीं किया। तो वहां तो आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून को एज इट नहीं माना। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता रहा हूं। रियासत अली आजाद साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। शुक्रिया आपका भी, रियासत आजाद साहब आपका, और राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद, वापस आते हैं तो कुछ इसी किस्म के मामलात के ऊपर हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत का सिस्टम जारी रखेंगे। अभी हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे। अभी आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो इनसे ज़रा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर हम जानेंगे। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सियासी जमात के ऊपर पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाने का ऐलान किया, और दूसरा आर्टिकल 6 का अनाउंसमेंट की गई है कि वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया असम्बली तोड़ें, इलेक्शन करवाएं, और सदर ने उसको इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर आर्टिकल 6 की। तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि इनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है कि वो कितनी वैलिड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो मैं आपको कहूँ कि जो फैसले हुए हैं, ये मैं समझता हूँ सियासी बौखलाहट का शिकार हो गई है हुकूमत, क्योंकि पहले ही फॉर्म 47 की हुकूमत है उनको से, और जो उनके आखिरी जो बौखलाहट का वजह हुई है, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर ये जजमेंट आई उस दिन पिछले हफ्ते, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा सियासी फैसला नहीं किया, इसके बहुत दूर नताइज होंगे, और इससे मुल्क में इस्तेहकाम की अदम इस्तेहकाम होगा, हमारी जिस हाल में गुजर रहे हैं उससे होगा, और हमारा दुनिया जग हसाई भी होगी। सर देखिए, मैं आपको बात बताता चलूं कि कभी ये जो पाबंदी होती है किसी सियासी जमात, वो भी इतनी बड़ी जमात जिसको जो हुकूमत में रही है, और वो जमात जो वो इलेक्शन जीती 2024 का, सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है। हमारा अपने मुल्क में लोग कोई मानने को तैयार नहीं कि वो हारी है एक केस, बल्कि कहा जाता है उसको हराया गया। फॉर्म 45 47 का, फॉर्म 47 की हुकूमत इनको कहा जाता है। कोई मानने को तैयार नहीं कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात नहीं है। अच्छा, अब इतनी बड़ी सियासी जमात को देखें, बहुत मुहरकात हैं। जो PDM की हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि उनके अपना कोई से ही नहीं है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब, ये उन्होंने फैसला किया है कि इस जमात को पाबंदी, अगर पाबंदी लगानी थी सर तो पहले लगाते, या पहले उस तरह करते। बात तो हम पिछले साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि इन पे पाबंदी लगेगी 9 मई के बाद, लेकिन आज तक 9 मई के किसी केस का फैसला नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन हुकूमत ने करनी होती है, टेररिस्ट कोर्ट में, दहशतगर्दी की अदालतों में वो केसेस पेंडिंग है, वहाँ सजाएं नहीं दिलवा सक रहे उन लोगों को, शहादती नहीं मिल रही इनको, उन लोगों के खिलाफ जिनको चार्ज किया। असली लोग जो है उनको छोड़ दिया, जो बेगुनाह है उनको पकड़ के रखा। ये वजह होगी, वरना शहादत तो अवेलेबल होगी। तो देखिए, इसमें जो मोस्ट इशू होता है कि देखिए, आपकी तारीख में 3-4 जमातों पे पाबंदी लगाई गई।
اور آپ دیکھیے ان کی پابندی اس طرح سے لگائی گئی کہ پہلے کمیونسٹ پارٹی پہ لگائی گئی 50s کے دہائی میں، پھر آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی پہ پابندی، اور مودودی صاحب کو سزائے، ایوب خان صاحب کا دور تھا اور اس میں مودودی صاحب کو سزائے موت بھی ہوئی تھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں۔ بالکل اور پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، ہائی کورٹ ویسٹ پاکستان نے آرڈر اپہولڈ کیا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو کورٹ تھا اس نے ڈکلیئر کیا تھا، سپریم کورٹ میں ہی فیصلہ ہوا، اور مولانا مودودی کے نام سے، مرحوم کے نام سے رپورٹڈ ہے، اس میں اس کو لیا۔ پھر 70s کے دہائی میں شہید بھٹو صاحب نے لگائی نیشنل، وہ بھی سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا 1976 میں، وہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے۔ تو اور پھر عوامی لیگ کا آپ نے ایشو سنا کہ عوامی لیگ پہ لگائی، اس کے کیا نتائج ہوئے آپ نے دیکھ لیا، جبکہ چائنا نے خود انٹروین کیا تھا۔ چو ان لائی کی کتاب ہے، چو ان کائن نے لکھا تھا کہ جی آؤ، جو ان کے مخالفین جو وہاں بیٹھے ہیں کلکتہ میں، ہم آپ سے نیگوشیٹ کرواتے ہیں ان لوگوں کی۔ آپ نے وہ بات نہیں مانی اور اس کا نتیجہ ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اور فیمس پریس کانفرنس ہے، راؤ فرمان علی ایک جنرل صاحب تھے، وہ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ میں بیٹھے، وہ پریس کانفرنس کرتے، وہ اویلیبل ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے۔ بالکل، اور جنرل یہی اگر ٹی وی انٹرویو بھی ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے وہ، چلو جو بھی ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں، ملک ہمارا ملک دو لخت ہو گیا، مطلب اس کی ون آف دا ریزنز واز دس۔ پھر آپ دیکھیے یہ پابندی کی ہمیشہ بات سنتے ہوئے، کس گراؤنڈ پہ پابندی لگائیں گے؟ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ، یا تو وہ بنائی گئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، یا پاکستان کی انٹیگریٹی کو، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرتی ہے، یا وہ بننے کے بعد وہ کرتی ہے۔ کیا آپ ان کے خلاف الزام لگائیں گے؟ کون سا الزام اس پارٹی پہ ثابت ہوا؟ اچھا، پھر بھی اگر آپ نے ڈیکلیریشن دے بھی دیا، آپ نے بوکلاٹ میں ایک ڈیکلیریشن دیتے ہیں، وہ آپ کو جانا ہے 15 دن میں وہ ریفرنس آپ کو فائل کرنا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی نا۔ یہاں ورڈ یوز ہوا ہے سپریم کورٹ، اور یہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب وغیرہ یہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ سپریم کورٹ مینس دا ہول کورٹ، تو فل کورٹ بیٹھے گی، فل کورٹ، اس میں فل کورٹ اگر یہ ہوا تو فل کورٹ بیٹھے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھی، اور یہ ساری چیزیں۔ تو آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جو ان کے اوپر پابندی، وہ دیکھیں، وہ جو آپ کو یاد ہوگا 1960s وغیرہ میں جو 62 کا 62 کا قانون آ گیا تھا، لیکن ملٹری اسٹیبلش گورنمنٹ تھی، ایوب خان صاحب آپ کے صدر مملکت تھے اس وقت، تو اور پھر بعد میں عوامی لیگ میں یحییٰ خان صاحب صدر تھے، اور چیف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہ CNC اس زمانے میں کہلاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی سر و پیر ہے، اس کے صرف اور صرف یہ منہ کی کھائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے کوئی ان پہ آرڈر کیا گیا ہو، یا کہا گیا اس کو اس پارٹی کو بیک فٹ پہ لانا ہے، کرنا وہ ممکن ہے 41,000 ارکان ابھی ہے نا ایفیڈیوٹ دینے ہیں، تو ان کو یہ میسج دینا ہوگا۔ ابھی گوہر صاحب فرما رہے تھے، چیئرمین گوہر ہمارا دوست جو گوہر کہہ رہا تھا کہ اس کے ان کے پاس 38 لوگوں کے وہ ایفیڈیوٹ آ چکے ہیں، ایفیڈیوٹ آ کے 3 لوگ شاید باہر ہیں، وہ عمرے کے لیے ہیں، بالکل۔ اچھا، 38 لوگوں کے جمع کرا دیے گئے، یہ تو پھر وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں چلے، وہ یہ لوگ آج یہ بھی کیا سے آ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو دیکھو اگر تمہیں جوائن کیا پارٹی بین ہو جائے گا، لیکن وہ بھول گئے ڈسکوالیفیکیشن کا کلاس آرٹیکل 63 ہے، وہ اس آرٹیکل 60 کو جب تک ریفرنس ہوگا وہ جائے گا الیکشن کمیشن میں، وہ پروسیجر، آپ پارٹی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، آپ کی سیٹ نہیں جاتی اس طرح سے۔ کوئکلی ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ ابھی جو کیبنٹ میٹنگ اگر ہوتی ہے، فار ایگزامپل اس میں اپروول بھی ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، ANP سپورٹ نہیں کر رہی، کچھ دیگر اتحادی جماعتیں بھی اس پہ ریزرویشنز ہیں ان کی، نون لیگ تو بذات خود 110 ارکان ہیں ان کے، تو یہ تو بڑا منارٹی ڈیسیژن ہوگا، تو اس منارٹی ڈیسیژن کی کتنی ویلیو ہوگی جب یہ اگر دیکھیں انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی ANP اور جتنی MQM وغیرہ سب ان کی حریف تو ہیں نا، ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں، ان کے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ جو اگر وہ نہیں بھی اس میں شامل ہے، لیکن ان پہ ملبہ تو ان پہ بھی گرے گا نا اس فیصلے کا، یا تو کھل کے کہیں کہ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ابھی تک میں نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے ان جماعتوں کا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ ڈیموکریٹک پارٹی، اور اس نے اتنی قربانیاں ہیں ان کے لیڈران کی اور لوگوں کی اس پارٹی کی، تو ان کو تو اس کے خلاف بولنا چاہیے، ان پہ جتنا عطاب پیپلز پارٹی پہ گزرا کسی اور جماعت پہ تو گزرا ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، عابد زبیری صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے، نظر یہی تھا کہ یہ ایک غیر سیاسی فیصلہ ہوگا اور یہ بوکلاٹ کے نتیجہ، اور پیپلز پارٹی کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔